السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو FPSC کلب میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آرمی میں نائب خطیب کے بھرتی کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک کا پروسیس بتائیں گے، اس لیے آپ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ دوستو، سپٹمبر 2022 کے اندر میں نے خود آرمی میں نائب خطیب کا ٹیسٹ دیا ہے، اس لیے میں اپنے ذاتی تجربات کو شروع سے لے کر آخر تک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ایک عالم دین ہیں اور آپ پاکستان آرمی میں نائب خطیب ایز اے جونیئر کمیشن آفیسر اپنے خدمات کو سر انجام دینے کے خواہش مند ہیں، تو آپ کے لیے جو بنیادی اور ضروری تعلیم ہے وہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ کم از کم انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ہے۔ اگر کسی کے پاس حفظ کی صنعت ہے تو حفظ کی صنعت کو ایک اضافی قابلیت کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ درس نظامی کے دور حدیث کی صنعت کی بنیاد پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ملنے والی MA اسلامیات کی ایکویلنسی کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے، اور اس ایکویلنسی اور آپ کے دور حدیث کا ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تصدیق کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ بعض دوستوں کے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایکویلنسی تو ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس دورے کی صنعت اور اس ایکویلنسی پر HSC کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، تو وہ پریشان نہ ہو۔ آپ کے ڈاکومنٹس انیشلی طور پر بغیر کسی تصدیق کے سبمٹ کر دیے جائیں گے، لیکن فائنل انٹرویو سے پہلے آپ کو تصدیق کروانا نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں فزیکلی طور پر، تو فزیکلی طور پر آپ کا قد کم از کم 5 فٹ 3 انچ کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کی چھاتی 33 انچ اور سانس بند کرنے کے ساتھ 34 انچ ہو۔ اس کے علاوہ عمر کی جو بالائی حد ہے وہ 28 سال ہیں۔ اگر آپ ان تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے قریبی ریکروٹمنٹ سینٹر تشریف لے جائیں۔ سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس کو چیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا انیشلی فزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی درخواست کو جمع کر لیا جائے گا اور آپ کو وہاں سے واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد کال کے ذریعے آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، تو اس موقع پر بہت سارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ کیسا ہوگا، اس میں کتنے پیپر ہوں گے، اس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے، اس کا ٹائم کتنا ہوگا۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ان تمام سوالات کا تفصیلاً جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ سے 50 MCQs پوچھے جاتے ہیں، جو کہ تمام کے تمام آپ کے MCQs ذہنیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ سے ریاضی کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، اور آپ سے مختلف چیزوں کے درمیان فرق بھی پوچھا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے نقشے دیے جاتے ہیں، ان کو ملا کر کیا بنے گا، اور اس طرح مختلف نقشے دیے جاتے ہیں، ان کے درمیان مختلف نقشہ کون سا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کو ایک سوال یوں دیا جاتا ہے، نیچے دیے جانے والے چیزوں کے درمیان مختلف چیز کون سی ہے، جیسے مثال کے طور پر سنگترا، انار، آڑو اور گوبھی۔ تو اس میں آپ نے مختلف چیز کو تلاش کرنی ہے۔ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ گوبھی ہی مختلف ہے، کیونکہ گوبھی یہ سبزیوں میں سے ہے، باقی انار، سنگترا وغیرہ یہ سارے کے سارے فروٹس میں سے ہیں۔ اس طرح دوسرا سوال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو یوں کہا جاتا ہے کہ مختلف چیزوں میں مختلف چیز بیان کریں، مختلف چیز کون سی ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑا، کھچر، گدھا اور چڑیا۔ تو ان میں مختلف چیز دیکھو تو چڑیا ہی ہے، کیونکہ باقی سارے جانور ہیں، اور یہ چڑیا ہے جو پرندوں میں سے ہے۔ اس طرح آپ کو میتھمیٹک کا سوال یوں دیا جاتا ہے کہ 20 کا 60% کتنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے جہاں پر 20 کا 60%، آپ کو نیچے آپشن دیے جاتے ہیں 12%، 14%، 13%، تو آپ نے اس کو چوز کر لینا ہوتا ہے۔ اس کی تیاری آپ کو وربل نان وربل کے بکس ملتی ہے ڈوگر کی، اس سے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو مختلف نقشے دیے جاتے ہیں کہ ان 4 نقشوں میں سے کون سا نقشہ مختلف ہے، تو آپ نے جو مختلف قسم کا نقشہ ہوتا ہے
اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ نیچے نقشے بنے ہوتے ہیں 1 2 3 4، اس میں سے جو آپ کو مختلف لگے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس ٹیسٹ کے اندر آپ کے انٹیلیجنس کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کم وقت کے اندر کتنے زیادہ صحیح جوابات دیتے ہیں۔ یہ 20 منٹ پورے ہونے کے بعد آپ سے یہ پیپر لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو اگلا پیپر دیا جائے گا جو کہ آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ بیسیکلی پرسنالٹی ٹیسٹ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے خیالات کے مالک ہیں اور آپ کیسے افکار رکھتے ہیں، آپ کے خیالات کیسے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو سوالات دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک سوال ہوتا ہے، اس کے 4 جوابات نیچے انہوں نے ہی دیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ نے جو آپ کو اچھا لگے، جو جواب آپ کو بہتر لگے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو یوں دی جاتی ہے کہ فرقہ واریت، آگے خالی جگہ ہوتی ہے، نیچے آپ سے 4 آپشن پوچھے جاتے ہیں کہ فرقہ واریت ملک کے اندر انتشار کا سبب ہے، فرقہ واریت اپنے فرقے کے لیے نہایت ضروری ہے، فرقہ واریت اسلام کے لیے نہایت ضروری ہے، فرقہ واریت سے ہی آپ غیرت مند بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کو چند مثال کے طور پر بتا دیے ہیں۔ ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے آپ نے اس جواب کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو تمام کے تمام سوالات کے جواب دینے آپ کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا سوال آپ سے یوں پوچھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے تعلیم، آگے خالی جگہ، نہایت ضروری ہے، لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر لڑکیوں کو تعلیم کے پورے حقوق دیے جانے چاہیے۔ ان 4 آپشن میں سے آپ نے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ سے آپ کی انیشلی معلومات لی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 پیجز کے اندر آپ سے جملے پوچھے جاتے ہیں۔ ایک پیج کے اندر آپ نے خالی جملے آدھے دیے جاتے ہیں، ان جملوں کو آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اگلے پیج کے اندر کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں، ان کو آپ نے اپنے جملوں کے اندر استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ سے یوں پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات لکھیں، تو آپ نے اپنے تعارف اور اپنے زندگی کے بارے میں آپ بتا دیں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مدرسے کی 5 خامیوں کو بیان کریں، تو آپ نے 5 خامیاں اس میں بیان کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی 5 خامیوں کو بیان کریں، تو اس میں آپ نے اپنی 5 خامیاں بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان جملوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور اس ٹیسٹ کے اندر، اس پیپر کے اندر آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اس پیپر کے اندر آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی 5 خامیوں کو بیان کریں، تو اس میں آپ ان خامیوں کو اس طرح بیان کریں کہ دکھنے میں تو وہ خامی ہو لیکن اصل طور پر وہ آپ کی ایک خوبی ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایک خوبی یوں بیان کر سکتے ہیں کہ میں رات کو دیر تک مطالعہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک خامی ہے لیکن بیسیکلی یہ آپ کی ایک خوبی ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھنے والے بچے ہیں۔ اس طرح آپ کے جو جملے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے اس طرح پازیٹیو تھنکنگ کہ آپ نے جملوں کو پورا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سے یوں پوچھا جاتا ہے کہ کاش کہ اس جملے کو آپ نے پورا کرنا ہے، آگے پورا کرنا ہے، تو آپ یوں پورا کر سکتے ہیں، کاش کہ میں اور زیادہ محنت کرتا تو میں پورے ملکی لیول پر پوزیشن حاصل کر لیتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھنے والے بچے ہیں، آپ نے کم محنت کر کے آپ نے اپنے علاقائی یا اسکول کی بنیاد پر آپ نے پوزیشن حاصل کی ہے۔ اگر آپ تھوڑا اور زیادہ محنت کرتے تو آپ پورے ملکی لیول پر آپ پوزیشن کو حاصل کر سکتے تھے۔ اس طرح آپ نے اس پیپر کو بھی پورا حل کرنا ہے، اور اس میں بھی 20 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، 20 منٹ کے اندر آپ نے اس پیپر کو پورا حل کرنا ہوتا ہے۔ یہ 3 پیپر آپ کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا چوتھا پیپر، اسی ایک دن کے اندر آپ کا اگلا چوتھا پیپر آپ کا اکیڈمک پیپر ہوتا ہے، جس میں آپ کے درس نظامی کے بارے میں آپ سے سوالات ہوں گے۔ درس نظامی میں سب سے پہلے آپ سے قرآن مجید کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر ہم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور بیسیکلی ان سوالات میں ہر سوال کے ساتھ 2 جز ہوتے ہیں، ان 2 جز میں سے آپ نے ایک جز کو حل کرنا ہوتا ہے۔
ہم سے جو پوچھا گیا تھا وہ اس میں سے ایک آیت مجھے یہ یاد ہے کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اب اس آیت کے تحت انہوں نے 3 جز پوچھے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلا جز تھا، اس میں نحوی ترکیب تھی، اور دوسرا اس کا ترجمہ تھا۔ اگلے جز کے اندر خط کشیدہ الفاظ کی صرفی اور لغوی تحقیق تھی، اور تیسرے نمبر پر اس آیت سے مستنبط ہونے والے مسائل اور اس آیت کی تشریح کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال حدیث شریف سے تھا کہ حدیث کے اندر آپ سے یوں 2 سوالات پوچھے گئے تھے، ان میں سے ایک جز آپ نے حل کرنا تھا۔ اس میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المدینہ وهم یسلفون فقال من سلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ اب اس میں بھی یہ 3 جز پوچھے گئے تھے۔ پہلے جز کے اندر نحوی ترکیب اور ترجمہ پوچھا گیا تھا، اگلے جز کے اندر صرفی لغوی تحقیق تھی، اور اس کے بعد اگلے جز کے اندر سیر حاصل بحث گفتگو تھی۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہم سے پوچھا گیا تھا وہ صرف، نحو اور اصول فقہ سے تھا۔ دونوں کے درمیان آپشن تھا کہ آپ صرف نحو کے سوال حل کریں یا پھر آپ اصول فقہ کے سوال حل کریں۔ اصول فقہ سے پوچھا گیا تھا کہ مشکل اور خفی کی تعریف کریں اور ان کی ایک ایک مثال قرآن مجید سے بیان کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال نحو سے تھا کہ اسماء مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، ان کا عمل بیان کریں اور ان میں سے 5 کے نام لکھیں۔ اور اس کے بعد اگلا سوال تھا وہ مضمون کے حوالے سے تھا۔ ایک اردو مضمون تھا، اردو مضمون کے اندر یہ تھا کہ آپ یہ بیسیکلی تاریخ کے بارے میں یہ سوال تھا کہ آپ خلافت اور ملوکیت کے اوپر سیر حاصل بحث کریں۔ دوسرا سوال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعات اور اس کے اسباب کو تحریر کریں۔ اور اس کے بعد اگلا سوال تھا عربی میں مضمون لکھنے کا کہ آپ عربی میں ان 2 مضمونوں میں سے ایک پر مضمون لکھیں۔ پہلا سوال تھا الصدیقی المفضل، اور اگلا سوال تھا حب الوطن۔ اس پر آپ نے کم از کم 1 یا 1.5 پیج آپ نے عربی میں اس کے اوپر مضمون لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا جو کہ 10 نمبر کا تھا، اور اس کے اندر 10 جز تھے، اور جو کہ جنرل نالج کے بارے میں تھا۔ پاکستان افیئر اس کے اندر شامل تھے، دنیا کے معلومات اس کے اندر شامل تھے۔ اس میں سے پاکستان کے سوالات یوں پوچھے گئے تھے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا۔ اور اس کے بعد اگلا سوال یوں تھا کہ پاکستان کے گوادر کس وجہ سے مشہور ہے۔ اگلا تھا کہ سی پیک کا مخفف کیا ہے، اور اگلا تھا کہ موزمبیق کہاں واقع ہے، اور اسی طرح کے سوال پوچھے گئے تھے۔ تو آپ اس قسم کے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلے سوالات کوئی 25 نمبر کے تھے، کوئی 10 نمبر کے تھے، اور تو جب آپ یہ پورا پیپر مکمل کر لیتے ہیں تو اس کا ٹائم 3 گھنٹے ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر آپ نے اس پیپر کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پیپر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو اگلے یا 2 دن بعد آپ کو حفظ کے قرآن کے ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، اور حفظ کے ٹیسٹ کے اندر بیسیکلی آپ کی تجوید کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی تجوید کیسی ہے۔ بیسیکلی اس میں آپ کے ساتھ جو خطیب صاحب ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور آرمی کا کوئی آفیسر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ قرآن مجید کو کھول کر آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ اس میں آپ کی غلطیاں نکالی جائیں گی تو آپ کو فیل کرا دیا جائے گا۔ بیسیکلی اس میں فیل کسی کو نہیں کرتے ہیں، وہ پاس ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر طور پر آپ کی تجوید کو چیک کرتے ہیں، آپ کے تلفظ کو اور آپ کے لہجے کو چیک کرتے ہیں۔ جب آپ کا یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو 5 یا 6 مہینے کے بعد آپ کی میرٹ لسٹ لگ جاتی ہے۔ اس میرٹ لسٹ کے بعد اگر آپ میرٹ لسٹ پر آتے ہیں تو آپ کو فائنل انٹرویو اور فائنل میڈیکل کے لیے GHQ راولپنڈی بلایا جاتا ہے، جہاں پر آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا اور آپ کا فائنل میڈیکل ہوگا، اور اس میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان آرمی میں نائب خطیب کے طور پر آپ کی تقرری عمل میں لائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔
انشاءاللہ ہم جلد از جلد آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔